بدقسمتی سے آج مصروفیت بہت بڑھ گئی، مشغولیت بہت بڑھ گئی، محنت بہت بڑھ گئی، ہر آدمی رات دن محنت کرنے والا ہے، لیکن ہم بھول گئے کہ ظاہر کے علاوہ ہم نے اپنے دل پر بھی محنت کرنا ہے۔ سورہ جمعہ اللہ رب العزت نے کس انداز سے شروع فرمائی کہ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے تمام وہ مخلوق جو آسمانوں میں، تمام وہ مخلوقات جو زمینوں میں، اور اللہ ملک ہیں، بادشاہ ہیں، وہ پاک ہیں، وہ عزیز ہیں، غلبے والے ہیں، وہ حکیم ہیں، حکمت والے ہیں۔ ان اللہ کی ساری صفات کا تقاضا کیا ہے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ اللہ بادشاہ ہیں، اپنی بادشاہت کو کیسے ظاہر کیا؟ اپنے نبی کو بھیج کر۔ اپنے پاک ہونے کو کیسے بیان کیا؟ اپنے پاک نبی کو بھیج کر۔ اپنے غلبے کو کیسے بیان کیا؟ اپنے نبی کو بھیج کر، کہ ساری میری طاقت اور قدرت آپ کے ساتھ ہے۔ اور رسول پاک علیہ السلام نے آ کر کیا کیا؟ آپ کے ذمہ کیا کام تھے؟ هو الذی بعث فی الامیین، ہم نے امی لوگوں کے اندر بھیجا، ایسی امت کے اندر بھیجا جہاں نہ کوئی پڑھنے والا تھا، نہ کوئی پڑھانے والا تھا، نہ کوئی سکول تھا، نہ کوئی کالج یونیورسٹی تھی، کچھ بھی نہیں، امیوں کے اندر بھیجا، اور جا کر اللہ کے نبی نے قرآن سکھایا اور ان کے دلوں کو پاک کیا۔ سبحان اللہ، کیسا پاک کیا ہے؟ وہ لوگ جن پر کوئی حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ ایک نظر پڑی، صدیق اکبر کو کہاں پہنچا دیا، ایک نظر سے عمر کو کہاں پہنچا دیا، حضرت عثمان کو کہاں پہنچا دیا۔ یہ وہ تزکیہ تھا، یہ ان کے دلوں پر محنت تھی رسول پاک علیہ السلام کی۔ قرآن پاک کے اندر بہت سارے مضامین اللہ نے قسموں کے ساتھ بیان کیے، قسم کھا کھا کر۔ 3 قسمیں کھائیں، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا، اور 3 قسموں کے بعد کہا ان الہکم لواحد، تمہارا رب ایک ہے۔ سورہ زاریات میں 4 قسمیں کھائیں اور پھر فرمایا انما توعدون لصادق، جو تمہیں کہا جا رہا ہے آخرت کے بارے میں وہ سچی باتیں ہیں۔ سورہ نجم کے اندر 1 قسم کھائی، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا۔ رسول پاک علیہ السلام نے نہ جان بوجھ کر کبھی غلط بات فرمائی، نہ ویسے ہی غلطی سے ان کی زبان مبارک سے کبھی غلط بات نکلی۔ ایسی زبان جو سب سے زیادہ سچی تھی، جس سے صرف سچ نکلا۔ قسمیں کھا کھا کر اللہ نے مضمون بیان کیے۔ صرف ایک مضمون ایسا تھا جس کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے 11 قسمیں کھائیں۔ کسی مضمون کے لیے 2، کسی کے لیے 3، کسی کے لیے 4، کسی کے لیے 5 قسمیں۔ صرف ایک مضمون قرآن کے اندر تھا، اللہ نے 11 قسمیں کھائیں۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ 11 قسمیں کھا کر فرمایا کہ کامیاب وہ ہوگا جس نے اپنے دل کو پاک کیا، اور کوئی نہیں ہوگا پاک۔ کامیاب صرف وہ ہوگا جس نے اپنے دل کو پاک کیا۔ محنت کرنے والے بہت آئیں گے، جوگی بیوی بچوں کو چھوڑ کر جنگلوں میں نکلنے والے بہت ہوں گے، یہود و نصارہ بہت ہوں گے، محنت کرنے والے اپنی محنتوں کے انبار لے کر آئیں گے، لیکن اللہ کے ہاں صرف وہ محنت قبول ہوگی جو دل کو پاک کرنے کے لیے کی جائے۔ ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو دین پہنچا ہے وہ سینہ بسینہ پہنچا۔ صحابہ نے دین سیکھا رسول پاک علیہ السلام سے، تابعین نے دین سیکھا صحابہ سے، تبع تابعین نے سیکھا تابعین سے، اس کے بعد اسی طریقے سے چلتے چلتے آج دین بعین ہی اسی شکل و صورت کے ساتھ ہم تک پہنچا جو رسول پاک علیہ السلام نے صحابہ کو بتایا تھا۔ تو تابعین کا جو دور آیا،
تو تابعین صحابہ سے ایک سوال کیا کرتے تھے. بہت ساری روایات کے اندر یہ واقعات ملتے ہیں کہ جی آپ نے اپنی آنکھوں سے سرکار کو دیکھا ہے, رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا, ہمیں بتائیں کہ آپ کیسے تھے. یہ ایک سوال ہوتا تھا تابعین کا. بہت سارے صحابہ سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک رخسار کیسے تھے, آپ کے دندان مبارک کیسے تھے, آپ کی بھویں کیسی تھیں, آپ کی آنکھیں کیسی تھیں, آپ کی آنکھوں کا رنگ کیسا تھا, آپ کے کتنے بال سفید تھے, آپ کے کتنی بال سیاہ تھے, آپ کی ہتھیلی مبارک کیسی تھی, آپ کا چلنا کیسا تھا, آپ کی سوچ کیسی تھی, آپ کا کلام کیسا تھا. یہ تابعین سوال کرتے تھے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے. تبع تابعین کا زمانہ آیا تو وہ تابعین سے یہ پوچھا کرتے تھے, ہمیں بتاؤ صحابہ کیسے تھے. سوال ہوتا تھا صحابہ کیسے تھے, وہ لوگ کیسے تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کی زیارت کی تھی, وہ کیسے تھے جن کو اللہ کے نبی کی مجلس ملی تھی, جنہوں نے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو کلام کرتے ہوئے دیکھا تھا, آپ کو ارشاد فرماتے ہوئے دیکھا تھا, آپ کو چلتے ہوئے دیکھا تھا, آپ کو پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے دیکھا تھا, آپ کو فقر و فاقہ کی حالت میں دیکھا تھا, آپ کو خطبہ دیتے ہوئے دیکھا تھا. کیسے تھے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام, یہ صحابہ سے پوچھا جاتا. اور تبع تابعین صحابہ سے تابعین سے یہ پوچھتے کہ صحابہ کیسے تھے. اس کے بھی جواب بہت سارے ہیں, کوئی کسی انداز سے جواب دیتا, کوئی کسی انداز سے جواب دیتا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا. حضرت حسن بصری وہ تبع تابعین میں سے ہیں جنہوں نے 120 صحابہ کی زیارت کی تھی. تو تبع تابعین حضرت حسن بصری سے پوچھتے ہیں کہ صحابہ کیسے تھے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دیا ہے وہ ہم سب نے سوچنا ہے, غور کرنا ہے. حسن بصری نے فرمایا کہ صحابہ ایسے تھے کہ اگر تم ان کو دیکھ لو تو ان کو دیوانہ کہو, اگر وہ تمہیں دیکھ لیں تو تمہیں منافق کہیں. یہ تعریف کسی اور نے نہیں کی تھی, صرف حضرت حسن بصری نے کی. کسی نے جواب دیا کہ رات کو وہ مصلے پر کھڑے ہونے والے, دن کو وہ محنت کرنے والے. کسی نے کیسے جواب دیا. یہ جواب صرف حسن بصری نے دیا ہے کہ صحابہ ایسے تھے کہ اگر تم ان صحابہ کو دیکھ لیتے تو ان کو دیوانہ کہتے, اور وہ تمہیں دیکھ لیتے تو تمہیں منافق کہتے. یہ کیسی تعریف ہے, یہ کیسا تعارف ہے ان کا, یہ کیسی پہچان ہے. ہم ان کو دیوانہ کہتے, معاذ اللہ یہ نہیں ہے کہ وہ دیوانوں جیسے کام کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک آدمی دیوانہ ہوتا ہے, اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی, اس کے لیے برابر ہے, اس کو گالیاں نکالو, اس کو برا بلا کہو, اس کی تعریف کرو, وہ ایک جیسا ہے اس کے لیے, اس کو کوئی پتہ نہیں. نہ وہ اپنی تعریف سے متاثر ہوتا ہے, نہ وہ اپنی برائی سے متاثر ہوتا ہے, نہ اس کو پرواہ ہے کہ کوئی مجھ سے راضی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, نہ اس کو پرواہ ہے کہ کوئی مجھ سے ناراض تو نہیں ہوتا. وہ اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں, وہ جس چیز میں لگا ہوا ہے وہ اسی میں دھن میں لگا ہوا ہے. تو صحابہ ایسے تھے, ان کو پوری کائنات میں سے کسی کی رضا اور خوشنودی اور ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں تھی. ایک ہی مقصد تھا, جیسے دیوانہ اپنی ایک چیز میں لگا ہوتا ہے, ہم نے اللہ کو راضی کرنا, ہم نے اللہ کو راضی, اس کے علاوہ کچھ سوچتے ہی نہیں تھے. نہ ان کے نزدیک کوئی مصلحت تھی, نہ ان کے نزدیک کسی کو راضی کرنا کوئی مقصد تھا, نہ ان کو کسی کی ناراضگی کی کوئی پرواہ تھی, نہ ان کو دنیا کے چلے جانے کا کوئی خوف تھا, نہ دنیا کے آنے کی کوئی نیت تھی. ان کو پرواہ ہی نہیں تھی دنیا اور دنیا کی کسی چیز کی بھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بڑی بڑی فتوحات ہوئیں. پہلے افراد آتے تھے اسلام میں داخل ہونے کے لیے, پھر دور آیا کہ قبیلے آتے تھے, پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دور آیا کہ حکومتیں مسلمان ہوتی تھیں. حکمران مسلمان ہوئے اپنی پوری کی پوری رعایا کے ساتھ. کھانے میں بادشاہ شریک, 2-3 صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ایک صحابی کے ہاتھ سے لقمہ نیچے گر گیا, اٹھایا, صاف کیا, کھانے لگے. جو دوسرے ساتھی تھے انہوں نے آنکھوں سے گھورا کہ یہ بادشاہوں کا دربار ہے, تھوڑا سا خیال کرو.
تو فرمایا اترک سنت حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم بہؤلاء الحمقاء، مجھے یہ مشورہ دیتے ہو کہ ان پاگلوں کی وجہ سے، ان احمقوں کی وجہ سے میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ مجھے مشورہ دیتے ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، تم میں سے کوئی کھانا کھا رہا ہو، اذا سقطت اللقمة من احدکم، تم میں سے کسی کے ہاتھ سے لقمہ گر جائے، فلیمت عنہا ما کان من الاذى ثم لیأکلها، جو اس کو اگر نیچے کوئی مٹی مٹی لگی اس کو صاف کرو، اس کو کھا لو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اترک سنت حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم بہؤلاء الحمقاء۔ ہم تو ذرا سی بات پر سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم تو ذرا سی بات پر قرآن اٹھا کر رکھ دیں گے ایک طرف، حدیث اٹھا کر رکھ دیں گے ایک طرف، لباس بدلنے کے لیے تیار، شکل و صورت بدلنے کے لیے تیار، کاروبار ہم تو سب کچھ بدلنے کے لیے تیار ہیں، صرف اس گمان سے کہ شاید ہم سے کوئی راضی ہو جائے۔ آج تک جنہوں نے بے دینی اختیار کی، کوئی بے دین قوم اس سے راضی نہیں ہوئی، یاد رکھیں۔ یہود و نصارہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں جو اپنوں کے نہیں ہوئے وہ ہمارے کیا ہوں گے، ہم ساری زندگی ان کو خوش کرنے کے پیچھے لگے رہے، وہ ہم سے راضی نہیں ہوتے۔ اللہ راضی ہوں گے تو اللہ سب کو راضی کر دیں گے۔ آج محنت بہت بڑھ گئی، ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے پھر بھی محنت نہیں چھوٹ رہی، بوڑھے ہو گئے پھر بھی محنت نہیں چھوٹ رہی، بوڑھیاں عورتیں وہ بھی محنت میں لگی۔ آج محنت امت مسلمہ میں بہت زیادہ ہے، لیکن بدقسمتی ہے، کیا کریں اس بات کا کہ ساری کی ساری محنت صرف ظاہر کو سنوارنے کے لیے۔ ہم بھول گئے کہ دل پر بھی محنت ہوتی ہے، ہم غافل ہو گئے کہ دل کو بھی پاک کرنا یہ بھی کسی محنت کا نام ہے، اور نورانی یہ دل کے اندر پیدا کرنا یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔